تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ، اس سے پہلے رکوع میں قرآن نے دلائل دیے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ نبی نے گھڑ لیا ہے تو تم بھی گھڑ لو، ساری دنیا کے انسانوں کو جمع کرو اور اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک شخص جو امی ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، وہ ایسا کلام کر رہے ہیں کہ تمہارے سارے شاعر اس سے عاجز آ جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اسی پہ قرآن نے کہا تھا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ قرآن گھڑا جا ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو تصدیق کر رہا ہے تورات اور انجیل کی، اس کے مضامین وہی ہیں جو تورات اور انجیل کے ہیں، یہ ایک ہی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ تو اس طرح پھر توحید کے دلائل دیے تھے پچھلے رکوع میں، ان دلائل کی اتمام حجت کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب باتوں کو سننے کے بعد بھی وَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی اگر یہ پھر بھی آپ کو جھٹلائیں تو آپ ان سے بحث ختم کر دیں۔ یہ ظاہر ہے مخصوص قسم کے مشرکین سے خطاب کا کہا جا رہا ہے، کیونکہ نبی نے پھر ان سے بحث ختم کر کے دوسروں سے شروع کر دی، ان کو سمجھانا شروع کر دیا، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ان پہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، بلکہ آپ ان کو کیا کہیں وَإِن كَذَّبُوكَ، یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر یہ آپ کا انکار کریں فَقُلْ، تو آپ کیا کہہ دیں لِي عَمَلِي، میرے لیے میرا عمل، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے میرے عمل کے ساتھ چھوڑ دو، مجھے اپنی تبلیغ کرنے دو، تم اگر ایمان نہیں لاتے تو نہ لے کر آؤ، میں زبردستی نہیں کر رہا، لیکن مجھے زبردستی فورس نہ کرو کہ میں تبلیغ نہ کروں، میرے ایک کانسیپٹ ہے، میرا ایک نظریہ ہے، میری ایک رائے ہے اور میرا ایک عقیدہ ہے، تو میں اس کا پابند ہوں، میں تمہارے عقیدے کا پابند نہیں ہوں۔ تم اگر بت پرستی کر رہے ہو تو کرتے رہو، انتم بریئون مما اعمل، جیسے میں جو عمل کر رہا ہوں تم اس سے بری ہو، تم سے نہیں سوال ہوگا اس کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتوں کو کیوں نہیں پوچھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پرچار کیوں کرتے تھے، تو تم اس سے بری ہو، اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ وانا بریء مما تعملون، اور تم جو کچھ کر رہے ہو میں بھی اس سے بری ہوں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تم جو بتوں کی عبادت کر رہے ہو اور باپ دادا کی غلط رسومات میں پیروی کر رہے ہو، تو جیسے اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں تو ایسے ہی میں جو کچھ کر رہا ہوں تم بھی اس کے ذمہ دار نہیں ہو، تو پھر بحث کیسی ہماری؟ یعنی یہ جملہ اصل میں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم بات نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، تمہارا ایک کانسیپٹ ہے، لیکن میرا کانسیپٹ ہے تو میں تمہارا کانسیپٹ قبول کیسے کر لوں؟ اپنی رائے زبردستی مجھ پہ کیوں مسلط کر رہے ہو؟ تو جس نے میری بات پہ یقین کرنا ہوگا کر لے گا، مجھے آزاد چھوڑ دو، جس نے تمہاری بات کو فالو کرنا ہوگا تمہاری بات کو فالو کر لے گا۔ تو ہم دونوں ایک دوسرے کے عمل کے ذمہ دار تھوڑی ہیں، کیونکہ جب کوئی کسی عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے نا تو پھر وہ روکنے کا اہل بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے دفتر میں آپ کا ایک امپلائی ہے، وہ کوئی چوری کرتا ہے تو آپ کا آفس اور آپ کے جو ہے نا وہ باس پہ بات آتی ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ بھائی میں یہاں دفتر کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں، یہاں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے کیا تو جہاں تم پکڑے جاؤ گے میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ تو ایسے موقع پہ اس باس کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماتحت پہ سختی کرے، تو کوئی بھی ایسا کام جس کا اثر دوسرے پہ پڑ رہا ہو تو اس دوسرے کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ دوسرے آدمی کو زبردستی روک لے۔ لیکن جب اثر نہیں پڑ رہا، جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں نا بھائی ہندو اگر مندر میں جا رہا ہے، مسلمان مسجد میں جا رہا ہے، تو آپ نہ کسی کو مندر میں جانے سے روک سکتے ہیں زبردستی، نہ کسی کو مسجد میں جانے سے روک سکتے ہیں، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے عمل کے ذمہ دار تھوڑی ہیں۔ میں زبردستی کسی ہندو کو جب مندر سے روکوں گا کہ جب میرا یہ عقیدہ ہو کہ یہ اگر مندر گیا تو قیامت میں میری ٹھکائی ہوگی، تو ظاہر ہے میری کیوں ٹھکائی ہوگی، وہ جانے، اللہ اس سے قیامت کے دن پوچھے گا۔ اور ہندو مجھے مسجد سے جانے سے اس وقت روکے کہ اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اگر میں نے مسلمان کو مسجد جانے دے دیا تو قیامت کے دن میری پکڑائی ہوگی، تو ظاہر ہے کوئی کسی کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہے۔ تو یہ بحث ختم کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹارچر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، زبردستی آپ کی دعوت میں رکاوٹ بن رہے تھے، اس خط کو ختم کرنے کا یہ اسلوب قرآن نے اختیار کیا کہ اے نبی اتنے دلائل سننے کے بعد بھی اگر یہ آپ کا انکار کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اس عمل سے بری ہو جو میں کر رہا ہوں اور میں اس عمل سے بری ہو جو تم کر رہے ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قل یا ایھا الکافرون میں تھا نا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ ومنہم من یستمعون الیک، یہ تو وہ لوگ تھے جو بات سننا ہی پسند نہیں کر رہے تھے۔ قرآن نے کہا کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں من یستمعون الیک، جو صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں، یعنی دیکھنے کی حد تک۔ اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ بڑے غور سے سن رہے ہیں، لیکن ان پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی مثال بہروں کی ہے، وہ دل کی آنکھیں کھول کے سنتے ہی نہیں ہیں، اوپر سے سن رہے ہوتے ہیں بس۔ ومنہم من یستمعون الیک، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو غور لگا کے آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے بڑی غور سے آپ کی طرف انہوں نے کان لگایا ہوا ہے، لیکن ان کو بھی ہدایت نہیں ملتی۔ تو ظاہر ہے اس سے نبی اور پریشان ہوتے تھے کہ وہ لوگ جو سن ہی نہیں رہے ان کو ہدایت نہ ملے، تو سمجھ میں آتا ہے کچھ ایسے بھی کافر ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ یہ کان لگا کے غور سے بات سن رہے ہیں، تو ان کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی؟ تو اس کا قرآن نے جواب دیا افانت تسمع الصم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہو؟ بہرا جتنا بھی قریب لے آئے نا کان کو، اس کو پھر بھی سنائی نہیں دیتا، تو یہ دل کی آنکھوں کے لحاظ سے بہرے ہیں، یہ سنتے ہیں اوپر سے، دل میں قبول کرنے کی نیت سے یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگر وہ بہرے ایسے ہوں کہ عقل بھی نہ ان میں۔ بعض دفعہ بہرے کو آپ سناتے ہیں، سنائی نہیں دیتا، لیکن عقل سے کام لے کے نا سمجھ جاتا ہے، لپسنگ سے سمجھ جاتا ہے، اشاروں سے سمجھ جاتا ہے کہ سامنے والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ اب اگر بہرا بھی ہے اور عقل بھی کام نہیں کر رہی
تو اس بہرے کو بات سمجھانا تو ناممکن ہے. تو قرآن کہتا ہے یہ جو غیر مسلم، جو ہر دھرم قسم کے غیر مسلم ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ہدایت نہ ملنے سے پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ ان کی مثال ان بہروں کی ہے جن بہروں میں عقل بھی نہیں ہے. تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، جبکہ ان بہروں میں عقل بھی نہ ہو. وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے نبی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید اب ان کو ہدایت مل جائے گی، مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. دیکھنے کا مطلب یہی ہے کہ جب ظاہر ہے دیکھتا ہے انسان تو سنتا بھی ہے. تو قرآن کہہ رہے نا 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 افانت تہدی العمیا، کیا آپ اندھوں کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں؟ کیا اندھے کو کہاں دکھایا جا سکتا ہے، ہدایت دی جا سکتی ہے کہ یہ سیدھا، اس کو تو نظر ہی نہیں آ رہا بیچارے کو. ولو کانوا لا یبصرون، جبکہ اس اندھے میں بصیرت بھی نہ ہو. بعض دفعہ ایک شخص نابینا ہوتا ہے مگر اس میں اللہ نے دل کی آنکھیں ایسی اس کی کھولی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ بھی اشاروں سے اور کچھ اپنی چھٹی حص استعمال کر کے کچھ نہ کچھ ٹریس کر لیتا ہے کہ سامنے والا کیا دکھانا چاہ رہا ہے مجھے. لیکن اللہ کہتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی بصیرت کی آنکھیں بھی بند ہو چکی ہیں، تو اس لیے ان کے دیکھنے یا ان کے سننے سے آپ متاثر نہ ہوں. اندھے اور بہرے، اس میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا، یہ خود ان کے اندر یہ عیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فکر ہوتی تھی کہ شاید میری دعوت میں کوئی کمی ہے، میرے اخلاص میں شاید کوئی کمی نہ ہو، یا میرے جذبے میں شاید کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے ان پر اثر ہی نہیں ہو رہا. تو آپ بہت ٹینشن میں آتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا اور آپ کے ذمہ دعوت کا عظیم کام لگایا. اور اللہ نے یہ بھی کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ اے نبی آپ اللہ کا پیغام پہنچائیے، اگر آپ نے پہنچانے میں کمی کی تو پھر اللہ یہی سمجھے گا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو یہ دھمکیاں بھی قرآن میں نازل ہو چکی ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ نبی پہ کیا گزرتی ہوگی، دل پہ آرے چلتے ہوں گے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو اس لیے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیتا ہے کہ یہاں آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے. اصل میں سامنے جو مجمع آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے وہ اندھے اور بہرے ہیں، اور ایسے اندھے اور بہرے جن کی نہ بصیرت کی آنکھیں ہیں اور نہ جن کی عقل کام کر رہی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے لوگوں کو ایسا اندھا بہرا بنا کیوں دیا کہ جن کی عقلوں پہ مہر لگ گئی ہو؟ یہ بھی تو اللہ ہی کرتا ہے نا یہ کام. قرآن میں ہے نا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ اسٹیمپ لگا دی ہے، مہر لگا دی ہے. تو اللہ تو نے انسانوں میں ایسے انسان پیدا کیوں کیے جن میں سننے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، عقل ہی ختم ہو گئی، دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی؟ تو اس کا جواب اللہ دے رہا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، دیکھو اللہ لوگوں پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یہ جان کر زبردستی اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ ان کے اندھا بہرا بنا دیا. وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ ہی اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں. کیا مطلب؟ انہوں نے ایسی بدعمالیاں کی ہیں کہ اپنے دل کی حالت کو انہوں نے خود چینج کر دیا ہے. ایک حد ہوتی ہے نا، انسان حق کا انکار کرتے کرتے ہر دھرم ہو جاتا ہے، پھر اس میں غیرت ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے حق کو قبول کرنے کا. آج تو دن رات ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے دلائل کے انبار لگا دیں لیکن بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہوتی ہے. تو وہ خود ان کی بدعمالیاں کر کر کے ایسا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں، یہ لوگ خود ظالم ہیں، اپنی حالت انہوں نے خود ایسی کر دی.